یہ مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق عالم ارواح میں تمام انبیاء اور رسل سے عہد لیا گیا، اور تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کا عہد کیا۔ لیکن میرے دوستو، میں جس پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب عرب کے سب سے اعلیٰ اور ممتاز خاندان سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی عظمت ہر انسان کے ہاں مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت یوں فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا، قریش کی اولاد میں ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے چنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسل در نسل اعلیٰ اوصاف کا حامل رہا۔ امانت و دیانت، شجاعت و سخاوت، صداقت اور عدل و انصاف جیسی صفات اس گھرانے کی پہچان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم حاجیوں کی خدمت اور ضیافت کے لیے مشہور تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن وہ حاجیوں کے لیے روٹیاں توڑ کر شوربے اور گوشت کے ساتھ ملا کر ان کو کھلاتے، اس لیے عرب کے اندر وہ ہاشم کے لقب کے ساتھ معروف ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، قریش کے سردار اور اپنی سخاوت و عزت کے سبب پورے عرب میں مشہور تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش میں سب سے برتر، سب سے معزز اور شریف مانا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور انتخاب تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پاکیزہ اور بلند نسب خاندان میں مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چند جھلکیاں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اور خاندان نہ صرف عرب میں سب سے معزز تھا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بھی قرار دیا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خاندان اور نسب کی عظمت کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے وقف کر دیں۔